مفتی بشارت صدیق ہزاروی صاحب، حضرت کے اواخر عمر کے احوال کیا ہیں؟ وصال مبارک کی کیا روایتیں ہیں؟ تدفین کی اور کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اکابر امت آپ کے مزار پر حاضر ہوتے رہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کی ان قریب اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ زمین کے اوپر ہوں تو تب بھی ان کا فیض جاری ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین کے سینے میں ہوں تو تب بھی ان کا فیض جاری ہوتا ہے، ان کی فکر، نظریات، تعلیمات اور افکار زندہ ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی قبل از وصال ہم اس میں اگر دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ کہ تقوی آپ کی ذات کی پہچان بن گئی۔ تقوی و طہارت آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا، یعنی اس قدر متقی تھے کہ لوگ آپ کی ذات کے کمالات دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے تھے کہ آپ ابراہیم بن ادم تو نہیں ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں کہ میں غزہ کے اندر ایک باغ میں کام کرتا تھا، سبحان تو اللہ، اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میٹھے انگور لے کر آؤ، تو میں انگور لایا تو وہ ترش تھے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم اتنا عرصہ ہو گیا کام کر رہے ہو اور تمہیں ابھی تک پہچان نہیں ہے کہ میٹھے انگور کہاں ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا انار توڑ کر لاؤ، تو انار لایا، وہ بھی ترش تھا۔ اس نے کہا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں اتنا عرصہ کام کرتے ہوئے کہ میٹھا انار کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس باغ کا مالک نہیں ہوں، میں نے کبھی چکھ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون سے حصے میں میٹھے انار ہیں اور کون سے حصے میں ترش انار ہیں۔ دیکھ بھال اس کا کام ہے۔ تو اس نے اس شخص نے کہا جو باغ کا مالک تھا، اس نے کہا کہ ابراہیم بن، اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم ابراہیم بن ادم ہو۔ کیا کہنے، یعنی یہ تقوی اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احساس ذمہ داری ہے، تو یہ حضرت ابراہیم بن ادم کا خاصہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اسقلان کے اندر ایک نصرانی کے باغ میں کام کرتا تھا، تو اس نصرانی کی بیوی نے اسے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ اس قدر شہرت ہو گئی۔ اس نے سوال کیا کیسے؟ اس نے کہا میں رات کو کھانا دے کر آتی ہوں، وہ صبح باقی ہوتا ہے، صبح کھانا دیتی ہوں، رات کو باقی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، تو میرا دل کہتا ہے یہ وہی ابراہیم بن ادم ہے جن کے تقوی و طہارت کے چرچے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوری کوشش کی، جس طرح حضرت شیخ فرید العطار نے یہ جملہ لکھا کہ آپ کے وصال پر یہ آواز سنی گئی کہ آج دنیا سے امن رخصت ہو گیا۔ آپ چونکہ گمنامی میں رہتے تھے اور گوشہ نشینی کو، اور اواخر عمر کے اندر آپ ویسے ہی دنیا سے ترک تعلق آپ نے اس طرح اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، تو خود نمائی سے آپ نے بچنے کی کوشش کی۔ آپ جب کوئی کام کرتے تو ایک جملہ فرماتے تھے ہر کام کے بعد، اتخذ اللہ صاحبا ودع الناس جانبا، لوگوں اللہ کو اختیار کر لو، لوگوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے ایک طرف کر کے اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ پھر آپ کا ایک انداز تعلیم و تربیت تھا، اس میں آپ آخر عمر تک مصروف رہے۔ جس طرح ایک شخص نے آپ نے سوال کیا، شخص نے آپ سے پوچھا کہ گناہوں سے کس طرح بچوں؟ آپ نے فرمایا تم ایک کام کرو، جب تم نے گناہ کرنا ہو تو تم اس طرح کیا کرو، اس جگہ پر چلے جاؤ جہاں تمہیں اللہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے نیچے اتر جایا کرو۔ اگر تم نے گناہ کرنا ہے، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دو جس کی نافرمانی کرنا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ملک الموت آئے تو ان کے سامنے کہنا کہ میں نے نہیں مرنا، تو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر اگر گناہ نہیں چھوڑنے، پھر آخری کام یہ ہے کہ کل جہنم میں تمہیں گھسیٹ کر لے جائیں تو تم کہنا کہ میں نے نہیں جانا۔ تو اس نے کہا یہ ساری باتیں ممکن نہیں ہیں۔ فرمایا جب تم اللہ سے نہیں بچ سکتے، زمین سے نہیں اتر سکتے، اس کی بنائی ہوئی زمین پر چل کر اس کا رزق کھاتے ہو، تو پھر گناہ اور نافرمانیاں کس امید پر کرتے جا رہے ہو؟ تو یہ آپ کا انداز تربیت تھا۔ پھر جن لوگوں کی آپ نے تربیت فرمائی اور جو آپ کے خلفاء میں ہیں، ان میں حضرت خواجہ شقیق بلخی ہیں، اور ان کا اپنا مقام یہ ہے کہ حضرت خاتم الصم جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم بن ادم کے شاگرد ہیں۔ اور یہ خود لکھتے ہیں کہ 1700 ایسے مشائخ ہیں جن سے میں نے اکتساب فیض کیا، لیکن طریقت کے اندر خاص میں نے جس کی صحبت اختیار کی وہ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصال سے قبل آپ سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا کے اندر کوئی سخت مصیبت جس کو آپ نے جھیلا ہو اور پھر کوئی کسی بات پر افسوس ہو، آپ نے فرمایا اپنے نفس سے زیادہ سخت چیز میں نے نہیں دیکھی۔ یہ کبھی مجھ سے راضی ہو جاتا تھا، کبھی ناراض ہو جاتا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ الہی نفسانی خواہشات کو ختم کرنے میں میری مدد فرما، اللہ نے میری مدد
مدد کی, میں نے اللہ سے سوال کیا الہی نفس کے برے غلبے سے بچا, اللہ نے برے غلبے سے بچایا. اب جو آگے میرے لیے آ رہا ہے میں اس پر بھی خوش ہوں, اور پیچھے جو میں گزار چکا میں اس پر خوش ہوں. اور ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو راحتیں ہمیں دی ہیں, اگر بادشاہوں کے شہزادوں کو پتہ چل جائے وہ راحت کیا ہے, وہ تلواریں لے کر ہم سے لڑیں کہ یہ راحتیں ان کو چلی جائیں. تو آپ کا جو وصال ہے وہ بعض روایات کے مطابق 162 ہجری میں, بعض روایات 161 ہجری میں ہوا. مزار کے والے سے میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے پڑوس میں آپ کا مزار ہے, اور ایک روایت یہ ہے کہ ملک شام کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کے قرب میں آپ کا مزار ہے. بعد از وصال آپ کو کسی نے دیکھ کر سوال کیا کہ ترک دنیا کا کیا انعام ملا, فرمایا میں عرش کے مقابل ہوتا ہوں اور روزانہ بے شمار مرتبہ دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا سعادت کی بات ہے.